أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. آج ماہ رمضان کے بعد دوبارہ سے آغاز کریں گے العقیدۃ الواسطیہ کا، اور یہ وہ کتاب ہے جسے لکھنے والے ہیں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ، بہت بڑے عالم دین، بہت بڑے شیخ، بڑے بڑے علماء کے استاد، مثال کے طور پہ امام ابن القیم رحمہ اللہ کے استاد، امام ذہبی رحمہ اللہ کے استاد، امام ابن کثیر رحمہ اللہ کے استاد، اور دیگر بہت سے ایسے علماء کرام ہیں جن کے یہ استاد ہیں۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے بارے میں یہ لکھا ہے کہ اگر ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا کوئی کارنامہ نہ ہو، کوئی نیکی نہ ہو، سوائے اس ایک نیکی کے کہ انہوں نے امت کو امام ابن القیم رحمہ اللہ جیسا شاگرد دیا ہے، عالم دین دیا ہے، تو یہی کارنامہ کافی ہے ان کی عظمت کے لیے۔ تو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی بہت سی کتب ہیں، ان کتب میں سے ایک عظیم کتاب یہ ہے جس کو ہم پڑھ رہے ہیں العقیدۃ الواسطیہ۔ اس کا بہت سا حصہ ہم پڑھ چکے ہیں، اور رمضان سے پہلے جو آخری دروس تھے ان میں گفتگو ہو رہی تھی صحابہ اکرام کے بارے میں، کہ اہل السنہ کا، اہل الحدیث کا صحابہ اکرام کے بارے میں کیا عقیدہ ہے۔ اور اس میں انہوں نے کہا تھا کہ اہل سنہ کے اصول میں سے ہے کہ ان کے دل صحابہ اکرام کے بارے میں پاک رہتے ہیں، سلامت رہتے ہیں، یعنی کہ ان کے دلوں میں صحابہ اکرام کے بارے میں کوئی بغض نہیں ہوتا، کوئی کینہ نہیں ہوتا، ان کی زبانیں بھی محفوظ رہتی ہیں صحابہ اکرام کے تعلق سے، ان پہ کوئی تنقید نہیں کرتے، ان پہ کوئی اعتراض نہیں کرتے۔ اس کے بعد انہوں نے اس بارے میں دلائل ذکر کیے، اور پھر یہ کہا کہ اہل سنت صحابہ کرام کے ان تمام فضائل کو مانتے ہیں، ان کے ان تمام درجات کو مانتے ہیں جن کا تذکرہ قرآن کریم میں آیا، احادیث میں آیا، یا جن پہ علماء کرام کا اجماع اور اتفاق ہو گیا۔ پھر انہوں نے یہ بیان کیا تھا کہ اہل سنہ، اہل الحدیث ان صحابہ کرام کو دیگر صحابہ کرام سے افضل جانتے ہیں جو صلح حدیبیہ سے پہلے مسلمان ہوئے، صلح حدیبیہ سے پہلے اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے رہے، صلح حدیبیہ سے پہلے اللہ کی راہ میں لڑتے رہے، تو وہ ان صحابہ کرام کو ان صحابہ کرام سے افضل مانتے ہیں جو صلح حدیبیہ کے بعد مسلمان ہوئے، بعد میں اللہ کی راہ میں جہاد کیا، بعد میں اللہ کی راہ میں مال خرچ کیا۔ پھر انہوں نے بتایا تھا کہ اسی طرح اہل سنہ والجماعہ، اہل الحدیث کا یہ عقیدہ ہے کہ مہاجرین بالعموم انصاریوں سے افضل ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ مہاجرین میں دو خوبیاں پائی جاتی ہیں، اللہ کی راہ میں ہجرت کرنا بھی، اور اللہ کے دین کی نصرت کرنا بھی، مدد کرنا، تائید کرنا، اللہ کی راہ میں لڑنا، جبکہ انصاریوں میں ہجرت کی خوبی نہیں پائی جاتی، دوسری خوبی پائی جاتی ہے۔ پھر امام صاحب نے یہ بتایا تھا کہ اہل سنہ، اہل الحدیث اس بات پہ ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان صحابہ کرام کو مخاطب کر کے کہا جو بدر کی لڑائی میں شریک ہوئے، اور ان کی تعداد 313 یا اس سے کچھ زیادہ تھی، ان سے اللہ تعالیٰ نے کہا اعملوا ما شئتم، تم جو چاہو عمل کرو، فقد غفرت لکم، میں نے تمہیں بخش دیا ہے، معاف کر دیا ہے۔ یہ وہ ہے جو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں۔ اور اس کے بعد ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا وہ کلام ہے صحابہ کرام کے تعلق سے جو آج ہم پڑھیں گے۔
چنانچہ وہ کہتے ہیں وَبِأَنَّهُ لَا يَدْخُلُ النَّارَ أَحَدٌ بَايَعَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ۔ اہل سنہ اہل الحدیث اس بات پہ بھی ایمان رکھتے ہیں کہ لا يدخل النار، جہنم میں قطعا داخل نہیں ہوگا، احدن کوئی بھی ایسا صحابی، بایع جس نے بیعت کی تھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی، تحت الشجرہ درخت کے نیچے۔ اس کے بعد انہوں نے دلائل بتائے ہیں کہ اس عقیدے کی دلیل کیا ہے، آگے چل کے اس عقیدے کے دلائل پہ گفتگو کریں گے۔ فی الحال ان کی اس عبارت کو سمجھتے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی بھی ایسا صحابی جس نے درخت کے نیچے نبی علیہ السلام کی بیعت کی وہ جہنم میں نہیں جائے گا۔ کون سی بیعت، کون سا درخت، اشارہ کدھر ہے؟ تو اشارہ ہے اس واقعہ کی طرف جو پیش آیا تھا ہجرت کے 6 سال، یعنی کہ جب نبی علیہ السلام کو مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کیے ہوئے کون سا سال تھا؟ 6۔ تو تب نبی علیہ السلام کو خواب آیا، خواب میں آپ نے دیکھا کہ آپ بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں، سر کے بال منڈوا رہے ہیں، کٹوا رہے ہیں، صحابہ کرام آپ کے ساتھ ہیں۔ تو نبیوں کا خواب کیا ہوا کرتا ہے؟ وہی ہوا کرتا ہے۔ اس لیے آپ نے اعلان کر دیا کہ میں عمرے کے لیے جا رہا ہوں، جس نے چلنا ہے میرے ساتھ چلے۔ اگر یہ دیکھا جائے کہ عمرہ کرنے کی سعادت ہوگی تو یہ سفر بہت عظیم ہے، اگر یہ دیکھا جائے کہ سفر میں نبی علیہ السلام کے ساتھ رہنے کا موقع ملے گا، یہ سفر بہت عظیم ہے۔ لیکن اگر یہ دیکھا جائے کہ جانا اس شہر میں ہے جس شہر کے لوگ مسلمانوں کے خون کے پیاسے ہیں، تو پھر یہ سفر بہت خطرناک ہے، موت کو دعوت دینے کے مترادف ہے۔ تو جن صحابہ کرام نے اس سفر میں آپ کی معیت اختیار کی عمرہ کرنے کے لیے، طواف کرنے کے لیے، وہ عظیم ہے۔ لیکن ایک بات ہے تھی کہ مدینہ سے ان کو اس لیے نکالا گیا، ان کو اس لیے ساتھ لے جایا گیا کہ عمرہ کریں گے، طواف کریں گے، لڑیں گے نہیں، لڑنا مقصد نہیں تھا، لڑائی کے بارے میں ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا، کیونکہ ظاہر حالت احرام میں ہوں گے تو کیوں لڑیں گے، مقصد صرف یہ ہے کہ عمرہ کریں گے، واپس آ جائیں گے۔ اور چونکہ آپ کو خواب آیا تھا اور انبیاء کرام کے خواب وہی ہوتے ہیں، اس لیے یقینی بات تھی کہ عمرہ کرنے کا موقع ملے گا۔ تو 1400 کے قریب صحابہ کرام آپ کے ساتھ نکلے اور آپ فوری طور پہ مکہ میں داخل نہیں ہوئے، کیونکہ آپ کو معلوم تھا فوری طور پہ مکہ میں داخل ہوں گے تو ظاہر لڑائی کے حالات پیدا ہو جائیں گے، اور آپ کا مقصد لڑنا نہیں تھا۔ تو آپ مکہ سے باہر حدیبیہ کے مقام پہ ٹھہرے، رکے، پڑاؤ ڈالا، اور جناب عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے اپنا سفیر بنا کر مذاکرات کرنے کے لیے مکہ والوں کے پاس بھیجا کہ ہم نے احرام پہنے ہوئے ہیں، ہم لڑنے کی نیت سے نہیں آئے، طواف کرنا چاہتے ہیں، عمرہ کرنا چاہتے ہیں، ہمیں اجازت دو۔ لیکن انہوں نے یہ جانا کہ اگر اس طرح ہم نے ان کو موقع دے دیا تو یہ ہماری ذلت ہے، ہماری رسوائی ہے، لوگوں کی نگاہوں میں یہ طے ہو جائے گا کہ مسلمان غالب ہیں، قوت والے ہیں، اور مکہ کے قریش جو ہے یہ مغلوب ہو گئے۔ تو انہوں نے اس کو انا کا مسئلہ بنا لیا اور کہا ہم اجازت نہیں دیں گے۔ جناب عثمان بن عفان مذاکرات کرنے کے لیے کہاں موجود ہیں؟ مکہ میں۔ نبی علیہ السلام اور 400 صحابہ کرام کہاں موجود ہیں؟ مکہ سے باہر حدیبیہ کے مقام پہ۔ افواہ پھیل گئی کہ مکہ والوں نے آپ کے سفیر جناب عثمان بن عفان کو شہید کر دیا ہے، قتل کر دیا ہے۔ آپ علیہ السلام لڑنے کے لیے نہیں آئے تھے، لیکن ایسا واقعہ پیش آ چکا ہے جس کی وجہ سے لڑنا ضروری ہو چکا۔ سفیر کو قتل کیا جائے بہت بڑا جرم ہے، اسلام بھی سفیروں کو قتل کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ میرے بہن بھائی دھیان سے بات سن لیں، آپ کے اسلامی ملک میں کافر ممالک کے جو سفیر رہتے ہیں اور سفارتی عملہ ہے، یا جو لوگ ویزا لے کر آئے ہوئے ہیں، ان کو قتل کرنا
ان کو نقصان پہنچانا، ان کی پٹائی کرنا، اسلام قطعاً اس کی اجازت نہیں دیتا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بہت افسوس ہوا، تو آپ نے اعلان کیا کہ میں عثمان کا بدلہ لیے بغیر واپس نہیں جاؤں گا، جو کوئی میرے ساتھ اس عمل میں شریک ہوگا وہ میرے ہاتھوں پہ بیعت کرے۔ آپ نے کسی کو مجبور نہیں کیا، کیونکہ ظاہر ہے کہ آپ ان کو لڑنے کے لیے لے کر نہیں آئے تھے، آپ عمرے کے لیے لے کر آئے تھے، لیکن صورتحال تبدیل ہو گئی۔ تو صحابہ کرام نے آپ کے ہاتھوں پہ باری باری بیعت کی۔ کتنے لوگوں نے؟ 1400 لوگوں نے بیعت کی، اور یہ بیعت اپنے آپ کو موت کے لیے تیار کرنا ہے۔ مکہ والوں سے آپ لڑیں گے ان کے شہر میں آ کر، جبکہ آپ تعداد کے لحاظ سے ان سے کم ہیں، وہ تعداد کے لحاظ سے آپ سے زیادہ ہیں، اور پھر وہ اپنے شہر میں ہیں، پھر ان کے پاس ہتھیار ہوں گے، آپ تو کوئی تیاری کر کے نہیں آئے۔ تو صاف صاف نظر آ رہا ہے کہ اس لڑائی میں کیا ہوگا، بہت سی شہادتیں ہوں گی، بہت سے مسلمان قتل ہوں گے۔ اس کے باوجود ان عظیم صحابہ کرام نے آپ کے ہاتھوں پہ بیعت کی۔ اللہ رب العزت نے اس بیعت کو اتنا پسند کیا کہ قرآن کریم میں کیا کہا گیا کہ جو آپ کی بیعت کر رہے تھے انما یبایعون اللہ، وہ در حقیقت اللہ کی بیعت کر رہے تھے۔ ید اللہ فوق ایدیہم، ان کے ہاتھوں کے اوپر اللہ کا ہاتھ تھا۔ اور دوسرے نمبر پہ یہ آیت نازل ہوئی کہ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، اللہ ان پہ راضی ہو گیا، ان مسلمانوں پہ جو درخت کے نیچے کھڑے ہو کے آپ کے ہاتھوں پہ بیعت کر رہے تھے۔ بیعت ہو گئی لڑائی کے لیے۔ بیعت کا مطلب کیا تھا؟ وعدہ، معاہدہ۔ تو وعدے ہو گئے اللہ کے رسول کے ساتھ علیہ السلام کہ ہم آپ کے ساتھ لڑیں گے جناب عثمان کا بدلہ لینے کے لیے، لیکن جناب عثمان بن عفان زندہ سلامت واپس آ گئے۔ پتہ چلا کہ اہل مکہ نے ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا، اور اس سے یہ معلوم ہوا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور یہ عظیم صحابہ کرام 1400 آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرنے والے اللہ کے پکے ولی، یہ سب کے سب عالم الغیب نہیں تھے، حالانکہ مکہ کے قریب ٹھہرے ہوئے تھے، اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا جبکہ وہ زندہ ہے۔ بہرحال بیعت کرنے والوں نے تو اپنی طرف سے بہت بڑی قربانی دی، بہت بڑا کارنامہ سر انجام دیا۔ تو اللہ رب العزت نے ان کے بارے میں خوشخبری دی کہ اللہ ان پہ راضی ہو چکا، اور اللہ کے نبی نے بتایا علیہ الصلوۃ والسلام کہ یہ جہنم میں نہیں جائیں گے، ان میں سے کوئی بھی جہنم میں نہیں جائے گا، یعنی کہ سب کے سب براہ راست جنت میں جائیں گے۔ تو اب دیکھیے کہ اچھا درخت کون سا ہے؟ درخت کے بارے میں مسلم شریف کی حدیث ہے 1856 1856 کہ وہی سامورا، یہ کیکر کا درخت تھا۔ کون سا درخت تھا؟ کیکر کا۔ بلکہ اس درخت کے بارے میں مزید میں وضاحت کر دوں کہ بخاری شریف کی حدیث ہے جس کا نمبر ہے 2958 2958، جس میں عبداللہ بن عمر کہتے ہیں رضی اللہ عنہما کہ رجعنا من العام المقبل، اگلے سال ہم آئے۔ اچھا اگلے سال کیوں آئے تھے؟ عمرہ کرنے کے لیے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ جو گفتگو پہلے میں نے کی ہے اس میں ایک چیز ایسی رہ گئی ہے جس کے اوپر مزید گفتگو کرنا ضروری ہے، ورنہ کئی بہن بھائی پریشان ہو جائیں گے۔ وہ گفتگو یہ ہے کہ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور اہل مکہ کے مابین ایک معاہدہ ہوا جس کو کہتے ہیں صلح حدیبیہ، صلح الحدیبیہ، اردو میں کہیں گے صلح حدیبیہ۔ اس معاہدے میں یہ طے پایا کہ مسلمان اس سال عمرہ نہیں کر سکیں گے، آئندہ سال عمرہ کرنے کی اجازت ملے گی، 3 دن مکہ میں ٹھہر سکیں گے، اور کوئی بڑا ہتھیار لانے کی ان کو اجازت نہیں ہوگی، اور دیگر کئی شرائط بھی اس میں رکھی گئیں، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان شرائط کو قبول کیا۔ صحابہ کرام میں سے کچھ صحابہ کرام ان شرائط پہ پریشان ہوئے، ان میں ایک جناب عمر فاروق بھی تھے۔ وہ کہنے لگے
نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے جب واپس مدینہ جا رہے تھے عمرہ کیے بغیر کہ اللہ کے رسول آپ نے یہ نہیں کہا تھا کہ آپ کو خواب آیا کہ ہم طواف کریں گے ہم عمرہ کریں گے اور اب واپس جا رہے ہیں؟ ایسے کئی شکوک و شبہات شیطان میرے اور آپ کے ذہنوں میں بھی ڈالتا ہے اسلام کے تعلق سے، تو وہاں پہ مسئلہ ہماری جہالت کا ہوتا ہے، ہماری کم علمی کا ہوتا ہے، ہماری ناقص عقل کا ہوتا ہے، دین اسلام میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اب یہاں پہ جناب عمر فاروق نے یہ سمجھا تھا کہ خواب میں یہ بھی شاید بتایا گیا کہ اسی سال عمرہ کرنا ہے، اسی سال طواف کرنا ہے، جبکہ اللہ کے رسول نے ایسی کوئی بات نہیں کی تھی۔ یہ کہا تھا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں عمرہ کر رہا ہوں طواف کر رہا ہوں، یہ تو نہیں کہا تھا کہ اسی سال کر رہا ہوں۔ تو اللہ کے رسول نے کہا علیہ السلام جناب عمر فاروق سے کہ کیا میں نے یہ بھی کہا تھا کہ ہم اسی سال طواف کریں گے، اسی سال عمرہ کریں گے؟ کہنے لگے نہیں۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ اس خواب کو پورا کرے گا۔ پھر جناب عمر فاروق ابو بکر صدیق کے پاس بھی گئے اسی موضوع پہ گفتگو کرنے کے لیے، تو انہوں نے بھی بالکل وہی الفاظ کہے جو الفاظ کس نے کہے تھے؟ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے، کہ اللہ کے رسول نے بالکل یہ نہیں کہا تھا کہ ہم اسی سال عمرہ کریں گے اور طواف کریں گے۔ اس سے کیا پتہ چلا کہ جناب صدیق علم کے لحاظ سے باقی صحابہ کرام سے بہت آگے تھے، ان کے علم میں گہرائی ہے، ان کے علم میں دقت ہے۔ عمر فاروق بھی علم کے پہاڑ ہیں، لیکن بہرحال ابو بکر آگے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ خواب سچا ہے، وہ خواب کا پورا ہوا آئندہ سال۔ اسی کے بارے میں کہنے عبداللہ بن عمر کہ رجعنا من العام المقبل، آئندہ سال ہم واپس آئے۔ فمجتمع منا اثنان علی الشجرۃ التي بایعنا تحتها، ہم میں سے دو شخص بھی اس درخت کے بارے میں اتفاق نہ کر سکے جس کے نیچے ہم نے اللہ کے رسول کی بیعت کی تھی۔ کوئی کہتا تھا یہ والا درخت ہے جس کے نیچے ہم نے بیعت کی تھی، دوسرا کہتا تھا نہیں 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 وہ والا درخت ہے، تیسرا کہتا نہیں 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 وہ والا درخت ہے۔ کانت رحمتا من اللہ، عبداللہ بن عمر کہتے ہیں درخت کے بارے میں عدم اتفاق یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک رحمت تھی۔ یہ روایت ہے بخاری شریف کی، بتا چکا ہوں، نمبر میں بتا چکا ہوں پہلے۔ یہاں پہ میرے بھائی دھیان سے سنیں، اس جملے کا تعلق ہے عقیدہ سے۔ آج لوگ چاہتے ہیں کہ ہمیں پتہ چلے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا مدینہ میں کہاں پہ پاؤں لگا، کہاں پہ آپ بیٹھے۔ اچھا چاہتے کیا ہیں پھر؟ کہ اس جگہ سجدہ کریں، اور اس سے کیا ہوگا؟ آج آپ سجدہ کریں گے، کل وہ سجدہ کرے گا، اور پھر وہ جگہ شرک کا ذریعہ بن جائے گی۔ لوگ سمجھیں گے کہ اس جگہ کو ہاتھ لگائیں گے تو ہاتھ ہمارا جو ہے وہ بیماریوں سے پاک ہو جائے گا، رخسار لگائیں گے تو رخساروں کی جو بیماریاں ہیں وہ ختم ہو جائیں گی۔ اس قسم کے اعتقادات جنم لیتے ہیں۔ تو عبداللہ بن عمر کہہ رہے ہیں کہ اس درخت کا علم نہ ہونا یہ اللہ کی رحمت تھی۔ کئی لوگ اعتراض کرتے تھے کہ سعودی حکومت جو ہے یہ جو آثار ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام کے، ان کے بارے میں ہمیں معلومات نہیں لینے دیتی، یعنی کہ اس موضوع پہ ان کی کوئی خاص دلچسپی نہیں ہے۔ باقی سعودی علماء کرام کی اس موضوع پہ زیادہ دلچسپی نہیں ہے، وہ اس موضوع میں زیادہ دلچسپی نہیں رکھتے۔ کیوں؟ کیونکہ خطرہ یہ ہے کہ یہاں پہ بدعتیں ہوں گی، یہاں پہ لوگ آہستہ آہستہ کیا کریں گے؟ شرک کریں گے۔ فوراً شرک شروع نہیں ہوتا، شرک آہستہ آہستہ شروع ہوتا ہے، آرام آرام سے شروع ہوتا ہے۔ تو یہ دیکھیں عبداللہ بن عمر کے الفاظ کیا ہیں۔ اچھا دوسری طرف اس درخت کے تعلق سے ایک اور بات بھی ہے، اور وہ آپ کو معلوم ہوگی بخاری شریف کے حدیث نمبر 4163 سے 4163، وہاں پہ یہ آیا ہے کہ عبداللہ بن طارق کہتے ہیں کہ ہم لوگ مکہ مدینہ کے بیچ میں تھے، تو لوگ بھاگ کر ایک درخت کی طرف گئے اور وہاں پہ نمازیں پڑھنے لگے۔ تو معلوم ہوا کہ یہ اس درخت کے نیچے نمازیں پڑھ رہے ہیں جس درخت کے بارے میں یہ مشہور تھا کہ صحابہ کرام نے اس درخت کے نیچے کھڑے ہو کے بیعت کی ہے، کس کی؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی۔
تو یہ کہتے ہیں کہ پھر میں سعید بن مسیب کے والد صاحب کی طرف کے پاس آیا، سعید بن، بلکہ یہ سعید بن مسیب کے پاس آئے، عبداللہ بن طارق سعید بن مسیب کے پاس آئے، تابعی کے پاس. تو سعید بن مسیب تابعی نے اپنے والد کے بارے میں کہا جو صحابی ہیں. مسیب کیا ہے؟ صحابی. اور عبداللہ بن طارق اس کے پاس آئے سعید، اور بتایا کہ اس نے ہم جا رہے تھے اور درخت کے نیچے لوگ نمازیں پڑھ رہے تھے، اور ان کا دعویٰ تھا کہ یہ درخت وہ ہے جس کے نیچے کھڑے ہو کے صحابہ کرام نے بیعت کی ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی. تو سعید بن مسیب نے کہا کہ میرے والد گرامی تو کہتے تھے کہ ہمیں اگلے سال یہ درخت معلوم نہیں ہو سکا، اگلے سال جب ہم آئے تو ہمیں یہ درخت مل نہیں سکا. تو سعید بن مسیب اپنے والد صاحب کی یہ بات بتانے کے بعد کہتے ہیں کہ ان اصحاب محمد لم يعلموها وعلمتموها انتم فانتم اعلم، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام جنہوں نے آپ کے ہاتھوں پہ اس درخت کے نیچے کھڑے ہو کے بیعت کی تھی، ان کو تو وہ درخت نہ مل سکا، تمہیں مل گیا، تمہیں علم ہو گیا. لگتا ہے کہ تم صحابہ کرام سے بھی زیادہ سمجھدار ہو، ان سے بھی علم میں آگے ہو. گویا کہ ان کے اوپر کیا کیا؟ تنقید کی ہے کہ جنہوں نے بیعت کی تھی انہیں وہ درخت مل نہیں سکا آئندہ سال، اور تمہیں مل گیا. تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کیا حقیقت ہوتی ہے ان مقامات کی جن کے بارے میں مشہور کر دیا جاتا ہے کہ یہاں پہ فلاں صحابی نے نمازیں پڑھی ہیں، یہاں پہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عید کی نماز پڑھائی ہے، یہاں پہ فلاں نے جنازہ پڑھایا ہے. یہ ایک اندازے ہوتے ہیں، ضروری نہیں کہ یہ بات 100% ٹھیک ہو. ممکن ہے اس کے قریب کسی جگہ پہ نماز پڑھائی ہو. اس لیے ان معاملات میں بڑی احتیاط کرنی چاہیے، ان معاملات میں بڑی احتیاط کرنی چاہیے. ایسی کئی قبریں جو مشہور ہیں بزرگوں کے نام سے، ان میں بھی مسئلہ ہوتا ہے کہ کیا واقعی یہ ان کی قبر ہے. ضروری نہیں کہ جو معلومات آپ کو دی گئی ہیں وہ درست ہوں. امیر المؤمنین جناب علی رضی اللہ عنہ کے نام پہ جو قبر مشہور ہے، کہاں؟ عراق میں. اس قبر کے بارے میں بہت سے علماء کرام نے کہا ہے، ابن تیمیہ رحمہ اللہ اور ان سے پہلے بھی، کہ یہ ان کی قبر نہیں ہے، یہ ان کی قبر نہیں ہے. اس موضوع پہ مزید تفصیلات ہیں، لیکن میں بتانا چاہتا ہوں کہ جب کہ لوگ ایسے جاتے ہیں جیسے واقعی ان کی یہ قبر ہے. تو یہ گفتگو ہو رہی تھی کس کے تعلق سے؟ درخت کے تعلق سے، کیونکہ ابن تیمیہ نے کیا کہا ہے کہ اہل سنت کا ایمان ہے کہ لا يدخل النار، کہ جہنم میں داخل نہیں ہوگا احد، کوئی ایسا شخص بایا تحت الشجرہ، جس نے اللہ کے نبی کی بیعت کی تھی علیہ السلام تحت الشجرہ، کس کے نیچے؟ درخت کے نیچے. اس کے بعد کہتے ہیں ابن تیمیہ کما اخبر به النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جیسا کہ یہ بات بتائی ہے کس نے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے. کون سی بات بتائی ہے؟ کہ بیعت کرنے والوں میں سے کوئی بھی جہنم میں نہیں جائے گا. تو آئیے یہ بات اللہ کے نبی نے کہاں بتائی؟ تو امام مسلم رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں، حدیث کا نمبر ہے 2496، 2496، اور حدیث کے راوی ہیں مشہور و معروف صحابی جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما. خود بھی صحابی ہیں، ان کے والد بھی صحابی، اور یہ صحابی روایت کر رہے ہیں صحابیہ سے. جابر بن عبداللہ کہتے ہیں اخبرتنی ام مبشر، مجھے حدیث بتائی کس نے؟ ام مبشر رضی اللہ عنہا نے، کہ انہا سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول عند حفصہ، کہ انہوں نے سنا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ کہتے ہوئے جب کہ اللہ کے نبی کے پاس سیدہ حفصہ بھی موجود تھیں. کیا کہا آپ نے؟ کہ لا يدخل النار ان شاء اللہ من اصحاب شجرۃ احد الذین بایعوا تحتها، اللہ کی مشیت سے کوئی بھی درخت والے صحابہ کرام میں سے جہنم میں نہیں جائے گا، وہ صحابہ کرام جنہوں نے اس درخت کے نیچے آپ کی بیعت کی تھی.
یہ کیا ہو گئی حدیث؟ قالت بلا یا رسول اللہ، تو سیدہ حفصہ کہنے لگی کیوں نہیں اللہ کے رسول؟ فانتہرہا، تو آپ نے ان کو ڈانٹا کہ یہ تم کیا کہہ رہی ہو آگے سے؟ فقالت حفصہ، تو سیدہ حفصہ کہنے لگی، ام المؤمنین ہماری ماں جناب عمر فاروق کی صاحبزادی اللہ کے نبی کی وائف، کہنے لگی وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، کہ اللہ کے رسول قرآن میں یہ آیا ہے کہ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، تم میں سے ہر کوئی جہنم میں وارد ہونے والا ہے، ہر کوئی جہنم پہ وارد ہونے والا ہے۔ تو سیدہ حفصہ یہ کہہ رہی، قرآن تو کہہ رہا ہے تم میں سے ہر کوئی، وَإِن مِّنكُمْ، تم میں سے ہر کوئی، إِلَّا وَارِدُهَا، جہنم پہ وارد ہونے والا ہے۔ فقال النبی، تو نبی علیہ السلام نے آگے سے کہا قد قال اللہ عز وجل، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ثم ننجی، پھر ہم بچا لیں گے، الذین اتقوا، ان لوگوں کو جنہوں نے تقوی اختیار کیا، جہنم سے ان کو کیا کریں گے؟ بچا لیں گے۔ وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا، اور ہم ظالموں کو اس جہنم میں رہنے دیں گے، جثیّا، گھٹنوں کے بل گرے ہوئے۔ یعنی کہ اللہ کے نبی نے حدیث بیان کی صلی اللہ علیہ وسلم، سیدہ حفصہ نے آیت پیش کی، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ اس آیت کے بعد والی آیت بھی پڑھ لیں تو معاملہ کیا ہو جائے گا؟ واضح ہو جائے گا۔ اچھا، اب میں یہ معاملہ آپ کے لیے واضح کر دوں کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ کوئی بھی وہ صحابی جس نے درخت کے نیچے میری بیعت کی ہے وہ جہنم میں نہیں جائے گا، یعنی کہ ڈائریکٹ کہاں جائے گا؟ جنت میں۔ سیدہ حفصہ نے آیت پیش کی، جو آیت کہہ رہی ہے کہ ہر کسی نے جانا ہے، جنت پہ وارد ہونا ہے۔ تو یاد رہے کہ وارد کے دو معنی ہوتے ہیں، وارد یلد، وارد کے کتنے معنی ہوتے ہیں؟ دو۔ نمبر ایک داخل ہونا، نمبر دو گزرنا۔ نمبر ایک داخل ہونا، نمبر دو گزرنا۔ تو یہاں پہ راجح قول کے مطابق معنی گزرنا ہے، اور میں اور آپ سب جانتے ہیں کہ جہنم کے اوپر ایک پل رکھا جائے گا، اس پل سے ہر ایک نے گزرنا ہے۔ تو وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا کا مطلب یہی ہے کہ تم میں سے ہر ایک نے جہنم کے اوپر سے گزرنا ہے۔ اچھا، اب جب گزریں گے تو کئی لوگ جہنم میں گریں گے، لیکن ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا، گزرنے والوں میں سے، ورود کرنے والوں میں سے، وارد ہونے والوں میں سے جو اہل تقوی ہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم ان کو بچا لیں گے۔ تو اب جہنم میں اس پل سے گزرتے ہوئے نیچے گر جائیں گے جہنم میں کون؟ کافر، اور ایسے مسلمان بھی گریں گے جن کے بارے میں اللہ چاہے گا کہ ان کے گناہ ہیں اس لیے وہ پہلے جہنم میں جائیں۔ البتہ کئی اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ جہنم میں گرنے سے بچا لے گا، اور ان میں یہ بھی ہیں اصحاب شجرہ، وہ لوگ جنہوں نے درخت کے نیچے آپ کی بیعت کی۔ تو ایک دفعہ پھر ثابت ہو گیا کیا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث اور قرآن کی آیتوں میں تضاد نہیں ہوتا، ٹکراؤ نہیں ہوتا۔ حدیث پڑھنے والا بسا اوقات یہ سمجھتا ہے کہ شاید ٹکراؤ ہے، حقیقت میں ٹکراؤ نہیں ہوتا۔ قرآن پہ بھی ایمان لانا واجب، احادیث پہ بھی ایمان لانا واجب، اور یہ عقیدہ رکھنا کہ ان میں حقیقتاً ٹکراؤ ہوتا ہے، یہ قرآن کے خلاف عقیدہ ہے یا حدیث کے خلاف عقیدہ ہے۔ احادیث پہ ایمان نہ لانے والا احادیث کا منکر دراصل قرآن کا بھی منکر ہے، کیونکہ قرآن بار بار یہ مطالبہ کرتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی احادیث پہ ایمان لاؤ اور اللہ کے نبی کی احادیث پہ عمل کرو، آپ کی اطاعت کرو۔ تو بہرحال یہ حدیث تھی ام مبشر والی، جناب جابر والی، جس سے پتہ چلا کہ بیعت کرنے والے ان صحابہ کرام میں سے کوئی بھی جہنم میں نہیں جائے گا۔ اچھا، یہاں پہ ایک اور حدیث بھی مفید ہوگی، اس کا ذکر کر دینا۔ اس کے راوی بھی جناب جابر ہیں، وہ بھی مسلم میں ہے۔ جو پہلے مسلم میں تھی اس کا نمبر میں نے لکھوایا تھا آپ کو 2496 2496،
اور جو اب ہے یہ ہے 2495، یعنی اس سے ایک حدیث پہلے 2495۔ راوی یہاں پہ بھی جابر ہیں، کہتے ہیں کہ ان عبدا لحاطب جاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حاطب بن ابی بلتعہ، یاد ہے وہ صحابی؟ حاطب بن ابی بلتعہ کا ایک غلام نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا، یشکو حاطبن، آپ کے پاس کیوں آیا؟ حاطب کی شکایت لے کر۔ فقال یا رسول اللہ، اور آ کر کہنے لگا اے اللہ کے رسول، لیدخلن حاطب النار، یہ حاطب پکی بات ہے جہنم میں جائے گا، یعنی کہ میں اس کا غلام ہوں، میرے ساتھ زیادتی کرتا ہے، یہ اس کا مطلب تھا، تو اس لیے کہاں جائے گا؟ جہنم میں جائے گا۔ فقال، تو آپ علیہ السلام نے کہا کذبتا، تو غلط کہہ رہا ہے، لا يدخلها، یہ جہنم میں نہیں جائے گا، کیوں؟ فإنه شہید بدرا والحدیبیہ، کیونکہ یہ وہ عظیم صحابی ہے جس کو اعزاز حاصل ہے کہ بدر کی لڑائی میں بھی شریک ہوا، حدیبیہ کی اس بیعت میں بھی شریک ہوا۔ اس حدیث سے کیا معلوم ہوا؟ اس سے یہ معلوم ہوا کہ صحابہ کرام کے بارے میں اپنے دل صاف رکھیں، اگر ان سے چھوٹی موٹی غلطی ہو بھی جاتی ہے تب بھی ان کے کارنامے اتنے بڑے ہیں کہ ان کارناموں کے سامنے چھوٹی موٹی کوتاہیاں جو ان سے سرزد ہوئیں ان کا تذکرہ کرنا تنقید کے انداز میں غلط ہوگا۔ اب ممکن ہے کہ جناب حاطب سے اس غلام کے حق میں کوئی کمی کوتاہی ہو گئی ہو، لیکن یہ سمجھنا کہ وہ جہنم میں جائیں گے، فرمایا نہیں، کارنامہ ان کا دیکھیں کہ بدر کی لڑائی میں شریک ہوئے ہیں، کارنامہ دیکھیں کہ حدیبیہ کی بیعت میں شریک ہوئے ہیں، اس لیے بالکل جہنم میں نہیں جائیں گے۔ تو ایسے صحابہ کرام پہ تنقید کرنے والا صحابہ کرام کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا، وہ اپنا نقصان کرے گا۔ صحابہ کرام بہت عظیم ہیں، انہوں نے جو کارنامے دیے ہیں، جن حالات میں سر انجام دیے ہیں، اللہ رب العزت نے اس وجہ سے ان پہ راضی ہونے کا اعلان کر دیا ہے، اور جس پہ رب راضی ہو جائے، آج کا رافضی نہ بھی راضی ہو، کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ یہ لوگ چاہے صحابہ کرام کو برا بلا کہیں، ان کے اوپر تنقید کریں، ان کے اوپر تنقید کرنا چاند پہ تھوکنے کے مترادف ہے۔ جو چاند کی طرف تھوکے گا، تھوک اپنی طرف آئے گی، چاند کی عظمت کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ صحابہ کرام چاند ہیں، ہیرے ہیں، اللہ کے پیارے ہیں، اللہ کے نبی کے پیارے ہیں، اس لیے ان پہ تنقید کرنا اپنی آخرت کو برباد کرنا ہے۔ تو پہلی دلیل اس بات کی کہ یہ جہنم میں نہیں جائیں گے، کون؟ بیعت رضوان، اس بیعت کو بیعت رضوان کہتے ہیں، درخت کے نیچے بیعت کرنے والے۔ پہلی دلیل کیا تھی؟ حدیث۔ دوسری دلیل ہے قرآن۔ ابن تیمیہ کہتے ہیں بلکہ لقد رضی اللہ عنہم، البتہ اللہ ان سے راضی ہو چکا، ورضوا عنہ، اور وہ اللہ سے راضی ہو چکے۔ اب یہاں پہ ہم نے پہلے نمبر پہ یہ دلیل دینی ہے کہ اللہ ان پہ واقعی راضی ہو چکا ہے۔ دوسرے نمبر پہ اگر اللہ راضی ہو چکا ہے تو پھر ہم نے یہ سمجھنا ہے کہ جس پہ اللہ راضی ہو جائے وہ جہنم میں کیسے جائے گا۔ تو دلیل کیا ہے؟ سورۃ الفتح کی آیت نمبر 18، سورۃ الفتح کی آیت نمبر 18 لقد رضی اللہ عن المؤمنین، البتہ تحقیق اللہ راضی ہو چکا مومنوں سے، اذ یبایعونک، جب وہ آپ کی بیعت کر رہے تھے، تحت الشجرہ، درخت کے نیچے، فعلم ما فی قلوبہم، تو اللہ نے جان لیا اس چیز کو جو ان کے دلوں میں تھی۔ ایک تو اللہ کہہ رہا ہے کہ میں راضی ہو چکا، اگر صحابہ کرام نے بعد میں مرتد ہو جانا تھا، اگر صحابہ کرام دلی طور پہ منافق تھے، تو اللہ تعالیٰ نے کیسے کہہ دیا کہ میں ان پہ راضی ہو چکا ہوں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے علم پہ مطمئن نہیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان پہ بھی کبھی راضی ہو جاتا ہے جنہوں نے بعد میں مرتد ہونا ہوتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو اللہ کا یہ اعلان کر دینا کہ میں ان پہ راضی ہوں، دلیل ہے کہ وہ ایمان کے پکے تھے۔
بلکہ اللہ کہہ رہا ہے آگے کہ میں نے جان لیا اس کیفیت کو، اس ایمان کو، اس اخلاص کو جو ان کے دلوں میں تھا۔ اور یہ رافضی کیا کہتے ہیں کہ یہ اوپر اوپر سے مسلمان تھے، اسی لیے رافضی لوگ اپنے لوگوں کو اور اپنے آپ کو کیا کہتے ہیں؟ مومن، دلی ایمان رکھنے والے۔ اور ہم کو کیا کہتے ہیں؟ اہل سنہ کو اور صحابہ کرام کو مسلمان۔ کئی دفعہ تو کافر کہتے ہیں نا، سیدھا کیا کہتے ہیں؟ کافر، مرتد۔ لیکن اگر کہیں ان کو مسلمان ماننا بھی پڑے تو مسلمان کہیں گے، مومن نہیں کہیں گے، اور اللہ تعالیٰ ان کو مومن کہہ رہا ہے۔ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ، اللہ نے جان لیا اس چیز کو جو ان کے دلوں میں تھی۔ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ، اللہ نے ان کو پر سکینت نازل کی۔ اچھا، اب ممکن ہے کہ کوئی کہے کہ اس آیت میں جن مومنوں کا تذکرہ ہو رہا ہے وہ کون تھے؟ وہ علی تھے رضی اللہ عنہ، اور ایک دو اور تھے، یہ سب کا تذکرہ نہیں ہو رہا، ممکن ہے کوئی کہہ دے۔ تو اس لیے ابن تیمیہ نے وضاحت کی، وَكَانُوا أَكْثَرَ مِنْ 1400، اور وہ 1400 سے زیادہ تھے، 1400، 1400 سے زیادہ تھے۔ اچھا، اب اس کی کیا دلیل ہے؟ صحیح بخاری کی حدیث ہے جس کا نمبر ہے 4154، 4154، اور مسلم شریف کی حدیث کا نمبر ہے 1856، 1856۔ راوی ہیں جناب جابر بن عبداللہ، وہ کہتے ہیں قال لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم الحدیبیہ، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہم سے کہا حدیبیہ والے دن، یعنی کہ حدیبیہ کی لڑائی میں آپ نے ہم سے کہا، حدیبیہ والے دنوں میں آپ نے ہم سے کہا کہ انتم خیر اہل الارض، تم زمین پہ بسنے والے لوگوں میں سے سب سے افضل ہو۔ کہتے ہیں وَكُلْنَا أَلْفًا وَأَرْبَعَمِائَةٍ، اور ہم کتنے تھے؟ 1400، وَلَوْ كُنْتُ أُبْصِرُ الْيَوْمَ لَأَرَيْتُكُمْ مَكَانَ الشَّجَرَةِ، اور اگر میری بینائی آج ہوتی تو میں تمہیں درخت کی جگہ دکھاتا کہ وہ جگہ کہاں تھی جہاں پہ کھڑے ہو کے نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام سے بیعت لی تھی۔ اچھا، اس حدیث سے ایک تو یہ پتا چلا کہ آپ نے ان صحابہ کرام کو کیا کہا؟ یہ اہل زمین میں سب سے افضل ہیں۔ دوسرے نمبر پہ کہا کہ کتنے تھے؟ 1400۔ تیسرے نمبر پہ ہم نے تو ابھی کہا تھا درخت کا کسی کو پتہ نہیں چلا، اور جابر کہہ رہے ہیں کہ میں دکھا سکتا ہوں وہ درخت۔ تو بھائی عبداللہ بن عمر نے کیا کہا تھا کہ جب ہم آئے تو دو صحابہ کرام کا بھی اتفاق نہ ہو سکا اس درخت پہ جس کے نیچے بیعت ہوئی تھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دعوے تھے، یہ صحابی کہہ رہے تھے یہ والا درخت ہے، دوسرے کہہ رہے تھے نہیں 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 وہ ہے۔ تو جناب جابر بھی کسی درخت کے بارے میں سمجھتے ہیں کہ یہ والا ہے۔ واضح ہو گیا؟ تو اس روایت میں کوئی اشکال نہیں ہے۔ تو یہی میں آپ کو بار بار بتا رہا ہوں کہ ایسی روایات پڑھنے کے بعد بسا اوقات انسان سمجھتا ہے شاید حدیث میں ٹکراؤ ہے، وہ کہہ رہے ہیں ہمیں پتہ ہے، یہ کہتے ہیں پتہ نہیں ہے۔ بھائی عبداللہ بن عمر کہہ رہے ہیں کہ دو صحابہ کرام کا بھی اتفاق نہیں ہو سکا، یعنی کہ دعویٰ موجود تھا، ایک صحابی کہہ رہے تھے یہ والا درخت ہے، دوسرے کہہ رہے تھے وہ والا، تیسرا وہ والا، لیکن سب کا اتفاق ہو جائے کہ یہ والا تھا، ایسا نہیں ہوگا۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اعلان کر دیا کہ میں ان کے اوپر راضی ہوں، اور اللہ کا راضی ہو جانا یہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، سورہ توبہ آیت نمبر 72 72 میں اللہ فرماتے ہیں اللہ کی رضا سب سے بڑی نعمت ہے۔ تو یہ سب سے بڑی نعمت ان عظیم صحابہ کرام کو دنیا میں ہی مل گئی۔ اس کے بعد کہتے ہیں ابن تیمیہ رحمہ اللہ وَيَشْهَدُونَ بِالْجَنَّةِ لِمَنْ شَهِدَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ شہادت دیتے ہیں کون؟ اہل سنت، اہل الحدیث، یہ شہادت دیتے ہیں بالجنہ، جنت کی، لمن، اس شخص کے حق میں، لمن شہد لہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کے حق میں شہادت دی ہے نبی علیہ السلام نے، کل عشرہ، جیسا کہ عشرہ مبشرہ ہیں 10 صحابہ کرام، وثابت بن قیس بن شماس، اور جیسے کہ ثابت بن قیس بن شماس ہیں،
وغیرہم من الصحابہ، اور جیسا کہ دیگر کئی صحابہ ہیں۔ اس جملے کا مطلب یہ ہوا کہ صحابہ کرام میں سے کئی صحابہ کرام کا نام لے کر نبی علیہ السلام نے کہا کہ جنت میں جائیں گے، تو ہم بھی نام لے کر ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ جنت میں جائیں گے۔ اچھا وہ کون کون ہیں؟ تو ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کہا پہلے نمبر پہ 10 صحابہ کرام۔ 10 کیوں کہتے ہیں؟ جب اور بھی ہیں تو پھر 10 کیوں کہتے ہیں؟ یعنی کہ یہ وہ 10 ہیں جن کو ایک ہی مجلس میں جنت میں جانے کی خوشخبری ملی تھی اور دی گئی تھی۔ تو ان کی بارے میں حدیث کہاں پہ ہے، دلائل کیا ہیں؟ تو نوٹ کریں، ترمذی شریف کی حدیث ہے نمبر 1 3747 3747، اور اس حدیث کے راوی عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ، اور دوسری حدیث ہے 3748 3748، یہ بھی ترمذی میں ہے، اور اس کے راوی ہیں سعید بن زید، اور یہ دونوں راوی عبد الرحمن بن عوف اور سعید بن زید ان 10 میں سے ہیں جنہوں نے جنت میں جانا ہے، جن کو دنیا میں جنت میں جانے کی خوشخبری ملی ہے۔ اچھا یہ روایت اب میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ یہ دیکھیں جی، یہ سعید بن زید کہتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال 10 فی الجنہ، کہ فرمایا نبی علیہ السلام نے کہ 10 لوگ جنت میں ہوں گے۔ ابو بکر فی الجنہ، ابو بکر جنت میں جائیں گے، وعمر فی الجنہ، عمر بن خطاب جنت میں جائیں گے، عثمان بن عفان، وعلی علی بن ابو طالب، والزبیر اور زبیر بن عوام، طلحہ بن عبید اللہ، عبد الرحمن بن عوف، وابو عبیدہ ابن الجراح، وسعد بن ابی وقاص۔ قال، راوی کہتے ہیں، ان کے سعید بن زید سے اس حدیث کو روایت کرنے والے راوی کہتے ہیں کہ فعد ہؤلاء 9، کہ صحابی نے ان 9 صحابہ کرام کے نام لیے۔ شروع میں کیا کہا تھا؟ 10، کہ اللہ کے نبی نے کہا کہ 10 لوگ جنت میں جائیں گے، نام لینے کی باری ہے تو کتنے کے نام لیے؟ 9 کے۔ وسکت عن العاشر، اور 10ویں آدمی کا نام نہیں لیا بلکہ خاموش ہو گئے۔ فقال القوم، لوگوں نے کہا، ننشدک اللہ یا ابا الاعور من العاشر، ہم آپ کو اللہ کا واسطہ دے کر پوچھتے ہیں کہ یہ بتائیں کہ 10واں کون ہے؟ اے ابو الاعور، سعید بن زید کی کنیت کیا؟ ابو الاعور۔ قالت، وہ کہنے لگے، نشدتمونی باللہ، تم لوگوں نے مجھے اللہ کا واسطہ دیا ہے تو اس لیے بتا رہا ہوں کہ ابو الاعور فی الجنہ، کہ ابو اعور بھی جنت میں ہوگا۔ اپنے بارے میں کہا کہ 10واں آدمی میں ہوں۔ یہ کیسے حدیث روایت کی ہے؟ سعید بن زید نے۔ عبد الرحمن بن عوف کی حدیث بھی اسی سے ملتی جلتی ہے کہ ابو بکر فی الجنہ، وعمر فی الجنہ، وعثمان فی الجنہ، وعلی فی الجنہ، وطلحہ فی الجنہ، وزبیر فی الجنہ، وعبد الرحمن بن عوف فی الجنہ، وسعد فی الجنہ، وسعید فی الجنہ، وابو عبیدہ بن الجراح فی الجنہ۔ اچھا دوسرے نمبر پہ کس کی مثال دی ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے؟ ثابت بن قیس بن شماس، کہ یہ بھی ان میں سے ہیں جن کا نام لے کر اللہ کے رسول نے کہا تھا علیہ السلام کی جنت میں جائیں گے۔ تو ہم بھی شہادت دیتے ہیں، ہمیں اللہ کے رسول کی باتوں پہ یقین ہے، تو ہم شہادت دیتے ہیں کہ واقعی یہ جنت میں جائیں گے۔ اچھا اب آپ کہیں گے ان کی دلیل کیا ہے؟ مسلم شریف کی حدیث ہے، نمبر ہے 119 119، راوی ہیں انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی سورہ حجرات کی، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو تم اپنی آوازیں نبی علیہ السلام کی آواز سے بلند نہ کرو۔ یہ کہ جب تم اللہ کے رسول کی مجلس میں بیٹھے ہو تو تمہاری آواز اللہ کے رسول کی آواز سے بلند نہیں ہونی چاہیے، پست ہونی چاہیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ آیت نازل ہونے کے بعد کیا ہوا کہ ثابت بن قیس یہ گھر میں بیٹھ گئے، مسجد میں آنا چھوڑ دیا۔ نبی علیہ السلام نے محسوس کیا کہ یہ کئی دنوں سے مسجد میں نہیں آ رہے، تو آپ نے لوگوں سے پوچھا بھی یہ کیوں نہیں آ رہے مسجد میں؟ تو صحابہ کرام نے لا علمی کا اظہار کیا۔
ایک صحابی نے کہا، اور وہ تھے سعد بن معاذ، کہ اے اللہ کے رسول علیہ وسلم، میں ان کا پڑوسی ہوں، میں معلومات لیتا ہوں کہ کیوں نہیں آ رہے۔ تو یہ صحابی جو ہیں وہ گئے ثابت بن قیس کے پاس، تو وہ آگے سے کہنے لگے انزلت هذه الآیہ، کہ یہ آیت نازل ہو چکی ہے کہ اے ایمان والو اپنی آوازیں نبی کی آواز سے بلند نہ کرو۔ آگے آیت کیسے ہے؟ اور اللہ کے نبی کو جب آواز دینی ہو تو اس انداز سے آوازیں نہ دو جیسے ایک دوسرے کو دیتے ہو۔ اللہ کے نبی کا ایک مقام ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ انتہبت اعمالکم، تمہارے اعمال برباد ہو جائیں، تمہاری نمازیں، تمہارے روزے، تمہارا جہاد، تمہارے صدقات برباد ہو جائیں، وانتم لا تشعرون، تمہیں پتہ ہی نہ چلے۔ تو ابھی کہتے ہیں ثابت کہ یہ آیت نازل ہو چکی ہے، وَلَقَدْ عَلِمْتُمْ، اور تم سب کو پتا ہے، انی من ارفعکم صوتا علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں ان میں سے ہوں جس کی آواز بہت بلند ہوا کرتی تھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے۔ فَأَنَا مِنْ أَهْلِ النَّارِ، اس لیے اب میں جہنمی ہوں، کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے کہ جس کی آواز اللہ کے نبی سے آواز سے بلند ہوگی اس کے اعمال برباد ہو جائیں گے، اس کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میری نمازیں، میرے روزے، میرا صدقہ، میرا جہاد، میری تلاوتیں، میرے اذکار سب ضائع ہو چکا، میں تو اب جہنمی ہوں، میں مسجد میں کیا لینے آؤں؟ کتنی تواضع ہے کہ ان میں صحابہ کرام میں، کس قدر ڈرتے ہیں۔ میں اور آپ، ہم سمجھتے پکے جنتی، بالکل، ان کے حالانکہ ہر ایک کو، مجھے بھی پتا ہے، آپ کو بھی پتا ہے اپنے اپنے گناہوں کا، پھر بھی ہماری توجہ رہتی ہے چند نیکیوں کی طرف جو ہم نے کی ہیں، جو اپنے گناہ ہیں ان کو بھول جاتے ہیں۔ اور صحابہ کرام کی نگاہ کس پہ رہتی تھی؟ گناہوں پہ۔ کہہ رہے میں تو جہنمی ہوں۔ فذکر ذلک سعد للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو جناب سعد بن معاذ نے یہ بات آ کر بتائی کس کو؟ نبی علیہ السلام کو۔ فقال، تو آپ علیہ السلام نے کہا بل ہوا من اہل الجنہ، بلکہ وہ اہل جنت میں سے ہے۔ تو آپ نے یہاں نام لے کے بتا دیا نا کہ وہ جنتی ہیں۔ اچھا، یہ مسلم شریف کی روایت ہے جو آپ کے سامنے میں رکھی ہے۔ مسلم شریف کی ایک روایت میں مزید یہ بھی آیا ہے کہ صحابی کہتے ہیں فَكُنَّا نَرَاهُ يَمْشِي بَيْنَ أَظْهُرِنَا رَجُلٌ مِّنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، کہ ہم ان کے بارے میں یہ خیال کرتے تھے کہ یہ ہمارے درمیان جنتی آدمی جا رہا ہے۔ تو پھر میرا اور آپ کا عقیدہ کیا صحابہ بن قیس کے بارے میں؟ جنتی ہونے کا۔ اچھا، آگے ابن تیمیہ کہتے ہیں اور دیگر بھی کئی صحابہ کرام ہیں، 10 یہ اور 11ویں صحابہ بن قیس اور دیگر بھی کئی صحابہ کرام ہیں۔ اچھا، اب سوال پیدا ہوگا دیگر کون ہیں؟ مثال کے طور پہ عکاشہ بن محصن، یہ کون سے صحابی ہیں جن کی حدیث بخاری شریف میں آئی ہے، مسلم شریف میں آئی ہے، جس حدیث میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں علیہ الصلوۃ والسلام کہ 70,000 لوگ بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے۔ پوچھا گیا کون سے 70,000 ہیں؟ تو آپ نے کہا تھا جن میں 4 خوبیاں پائی جاتی ہیں۔ کتنی خوبیاں؟ 4۔ نمبر 1 کہ وہ بدشگونی نہیں لیتے، کسی چیز کو منحوس نہیں جانتے، کسی عورت کو، کسی مرد کو، کسی چیز کو منحوس نہیں جانتے، کسی دن کو بھی منحوس نہیں جانتے، کسی وقت زمانے کو منحوس نہیں جانتے، نوست کا عقیدہ وہ نہیں رکھتے۔ دوسرے نمبر پہ وہ اگر بیمار ہوں تو علاج کے طور پہ داغنے کا علاج وہ اختیار نہیں کرتے، جسم کو آگ کے ساتھ، یعنی کہ لوہے کو گرم کرنا آگ پہ اور اس کے ساتھ جسم کے کسی حصے کو کاٹ دینا، تو داغنے کا جو علاج ہے اس کو وہ اختیار نہیں کرتے۔ اچھا، یہ علاج ویسے جائز ہے لیکن شریعت افضل قرار دیتی ہے کہ آپ اس علاج سے بچیں۔ تو جب جنت میں آپ نے بغیر حساب کتاب کے جانا ہے تو آپ اتنے افضل ہوں کہ اس جائز کام سے بھی آپ بچتے ہوں۔ اور تیسرے نمبر پہ کیا کہ فرمایا وہ کسی سے یہ مطالبہ نہیں کرتے ہوں گے کہ مجھے دم کرو، یعنی کہ شرعی دم بھی، قرآن کریم کے ذریعے دم بھی وہ کسی سے مطالبہ نہیں کرتے ہوں گے، حالانکہ مطالبہ کرنا جائز ہے لیکن نہ مطالبہ کرنا افضل ہے۔ بہتر یہ ہے کہ آپ کا بیٹا جب آپ بیمار ہوں خود ہی آپ کو دم کرے، آپ کے مطالبہ کیے بغیر، آپ کی تربیت ایسی ہونی چاہیے۔
بہتر یہ ہے کہ آپ کی وائف آپ کو دم کرے جب آپ بیمار ہوں، آپ کے مطالبہ کیے بغیر۔ گھر میں آپ ماحول ایسا بنائیں تو جنت میں جو 70,000 لوگ بغیر حساب کتاب کے جائیں گے، ان میں خوبی یہ بھی پائی جاتی ہوگی کہ وہ کسی سے مطالبہ نہیں کرتے ہوں گے کہ مجھے دم کرو، اور چوتھی خوبی یہ کہ وہ صرف اللہ پہ توکل کرتے ہوں گے، اللہ پہ بھروسہ کرتے ہوں گے۔ تو یہ لوگ ہیں جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے۔ تو وہاں پہ موجود تھے صحابی عکاشہ بن محصن، کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ادعو اللہ، اللہ سے دعا کریں ان یجعلنی منہم، کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی ان میں شامل فرما دے، ان 70,000 لوگوں میں۔ فرمایا انت منہم، تو انہی میں سے ہے۔ دعا کی آپ نے ان کے لیے۔ تو پتہ چلا کہ عکاشہ بن محصن جو ہے یہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے۔ اور ایسے ہی عبداللہ بن سلام، کون؟ عبداللہ بن سلام کے بارے میں بخاری شریف کی حدیث ہے 3812 3812، اور مسلم میں حدیث کا نمبر ہے 2483 2483۔ راوی ہیں سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ، کہتے ہیں کہ ما سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لحی یمشی علی الارض انہ فی الجنہ الا علی عبداللہ بن سلام، کہ میں نے، سعد اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں، سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں میں نے نہیں سنا کبھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ آپ کسی زندہ آدمی کے بارے میں کہہ رہے ہو جو زمین پہ چلتا پھرتا ہو کہ یہ جنت میں جائے گا، سوائے عبداللہ بن سلام کے۔ تو عبداللہ بن سلام یہودی تھے، پہلے مسلمان ہوئے، تو یہ ان صحابہ کرام میں سے ہیں جن کا نام لے کے آپ نے کہا کہ یہ جنت میں جائیں گے۔ اور ایسے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ، بخاری شریف کی حدیث ہے 3624 3624، کہ آپ نے کہا تھا کہ یہ جنت کی عورتوں کی سردار ہوں گی، صرف جنتی نہیں ہے بلکہ جنتی عورتوں کی سردار ہوں گی۔ ایسے ہی سیدہ عائشہ کے بارے میں بخاری شریف کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے صحابہ کرام کا یہ عقیدہ تھا جو انہوں نے کس سے لیا ہوگا؟ اللہ کے رسول سے، کہ یہ آپ کی بیوی ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ سیدہ خدیجہ کے بارے میں خوشخبری آئی تھی، اور ایسے ہی حسن و حسین کے بارے میں رضی اللہ تعالیٰ عنہما، اور دیگر کئی صحابہ کرام۔ تو ہم ان خوشخبریوں پہ یقین رکھتے ہیں اور ان صحابہ کرام کے بارے میں نام لے کر کہتے ہیں کہ یہ جنت میں جائیں گے، اور یعنی کہ ان کے دل میں محبت رکھتے ہیں، عقیدت رکھتے ہیں، احترام رکھتے ہیں، کیونکہ یہ وہ جنتی روحیں ہیں جن کے بارے میں دنیا میں بتا دیا گیا کہ پکے جنتی ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں صحابہ کرام کے بارے میں یہ عقیدہ اچھی طرح اپنانے کی توفیق دے، ہمیں بھی، ہمارے بچوں کو بھی، ہمارے اہل و عیال کو بھی، اور اللہ تعالیٰ صحابہ کرام کے بارے میں دلوں میں برے خیالات رکھنے سے ہمیں محفوظ رکھے۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔